सफर मेराज, द पायस जर्नी ऑफ मेराज। इस पूरे सफर के 3 मेन पोर्शंस किए जा सकते हैं। नंबर 1, फर्श से फर्श यानी मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक, और फिर फर्श से अर्श यानी बैतुल मुक़द्दस से सातों आसमान और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, और फिर अर्श से ला मकान यानी सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया और 2 कमानों के बराबर बल्कि उससे भी कम फासला रह गया। यानी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बुलंदियों पे तशरीफ ले गए कि ये सारे आसमान और सारी बुलंदियां भी पीछे रह गई। और इस पूरे सफर में, पूरी जर्नी में सवारियां मुख्तलिफ थीं। द वेज एंड सोर्सेज वर डिफरेंट एंड मैग्निफिसेंट। यानी मक्के से बैतुल मुक़द्दस तक बुराक, बैतुल मुक़द्दस से आसमान दुनिया तक नूर की सीढ़ियों पर, आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक फरिश्तों के बाजुओं पर, और 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के बाजू पर, और सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन तक रफ रफ पर। एंड दैट वाज द फास्टेस्ट अप्रोच। जो सवारियां थी वो सारी नूरानी थी। बुराक कच्चर से छोटा है, इसका रंग सफेद है क्योंकि सफेद तमाम रंगों की असल है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा रंग है। बुराक को क्यों भेजा? क्योंकि बादशाह जब अपने महबूब को बुलाता है तो सवारी खुद भेजता है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होने लगे तो बुराक थोड़ा मचला। इसकी एक वजह यह भी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़े क़यामत इसी बुराक पर सवारी का वादा फरमा ले, और जब हुजूर ने वादा फरमा लिया ये थम गया क्योंकि जन्नत की चरागाह में 40,000 बुराक चल रहे हैं। और बुराक का एक कदम इतना तवील था कि जहां तक इंसान की नजर जाती है इतना तवील था। और इंसान की नजर कहां तक जा सकती है? एज पर साइंस इंसान की आंख में 578 मेगापिक्सल्स की आंख होती है, और अगर अर्थ फ्लैट हो, सामने कोई बिल्डिंग, कोई बाग, कोई दरख्त ना हो, तो हजारों मील तक एक नेकेड आई इंसान की देख लेती है। और सख्त अंधेरे में 30 मील दूर भी अगर मोमबत्ती जल रही है आपको रोशनी नजर आ जाएगी। और अगर रात काली हो, बिल्कुल बादल ना हो, और आप देखते हैं तो आपको सितारे नजर आते हैं। ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो कि 2.6 मिलियन लाइट ईयर पर है। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, और लाइट ईयर नूरी साल को कहते हैं। 1 लाइट ईयर वो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स, 9.5 खरब किलोमीटर का होता है। बिल्कुल काली रात में इतनी दूर के सितारे इंसान की आंख देख लेती है। और सोचिए बुराक का एक कदम इतना था जितनी इंसान की आंख की नजर होती है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मोजज़ात से नवाजा गया जिसका मुकाबला तमाम जमानों की तमाम कौमें मिलकर नहीं कर सकती, क्योंकि आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। और वाक़या मेराज, मोस्ट एस्टोनिशिंग सुप्रीमेसी ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस तरह कुरान मजीद को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसी तरह वाक़या मेराज को भी रहती दुनिया तक कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और आज जदीद दौर में तो स्पीड की बात की जा रही है, तेज तरीन, फास्टेस्ट, और एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस साइंस, ये मून ट्रैवल की बात की जा रही है। तो तेज तरीन ऑब्जेक्ट क्या है दुनिया में? साइंस के मुताबिक वो है लाइट, रोशनी। रोशनी की स्पीड है 3 to 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड। यानी एकदम आप बत्ती जलाएं कैसे फैल जाती है? इससे ज्यादा तेज स्पीड साइंस के मुताबिक किसी की नहीं है। और ये सूरज जो हमसे 147.7 मिलियन किलोमीटर दूर है, इस सूरज की रोशनी जमीन तक 8 मिनट और 2 सेकंड में पहुंचती है। और दुनिया में भी इंसान ने तेज तरीन ऑब्जेक्ट्स बनाए। सबसे फास्टेस्ट पार्कर सोलर प्रोब है, ये सूरज की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और सन 2025 तक इसकी स्पीड 6,90,000 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। और दुनिया का तेज तरीन जहाज X-15 7,274 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। तेज रफ्तार ट्रेन 460 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ रही है, वेरी फास्ट। और फिर ये जो खला में सफर की बातें हो रही हैं, मार्स मरीख पर 5 जहाज, 5 गाड़ियां उतारी जा चुकी हैं। सोजर्नर है, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी है, क्यूरोसिटी है, और परसेवेरेंस है। मरीख जमीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। चांद और मरीख पर इंसान को आबाद करने की, बस्ती कॉलोनी बनाने की बातें कर रहे हैं। हैरान कुन जेम्स वेब टेलीस्कोप, 30 साल में तैयार होने वाली 10 अरब डॉलर से जेम्स वेब टेलीस्कोप दुनिया से 1.5 मिलियन किलोमीटर के ऊपर ठहरी हुई है और कायनात में झांक रही है। कैरेना नेबुला, कैट व्हील गैलेक्सी, और कहां कहां की इसने तस्वीरें उतारी
جو کہ کئی ملین لائٹ ایئرز فاصلے پر کہکشائیں اور سیارے موجود ہیں. اور یہ آپ کا کمپیوٹر اور موبائل، اس کے اندر کتنی سپیڈ سے پروسیسنگ ہوتی ہے. آپ کے نزدیک معیار گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ ہے. اور نہیں جی، سیکنڈ کے بھی حصے ہو چکے ہیں. ملی، مائکرو، نینو سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ کے آپ 1 ارب ٹکڑے کر دیں، یہ نینو سیکنڈ بنے گا. اور اس سے بھی کم زیپٹو سیکنڈ اور پلانک ٹائم. یہ اس سپیڈ کے اوپر آج دنیا کے کمپیوٹر کام کر رہے ہیں. گوگل کو دیکھیں آپ، گوگل کے اندر ایک سیکنڈ میں 99,000 سرچز کی جاتی ہیں اور ایک دن کے اندر تقریباً 8.5 ارب سرچز ہو جاتی ہیں. اور جب آپ نے موبائل فون پکڑا ہو، گاڑی پہ جا رہے ہیں، تو آپ کے موبائل کا تعلق قریب ترین ٹاور سے ہوتا ہے جہاں سے سگنل آتے ہیں. جیسے آپ کال ملاتے ہیں، کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ جس نمبر پہ آپ کال کر رہے ہیں وہ بلاک تو نہیں ہے، وہ نمبر بند تو نہیں ہے، آپ نے پیکج کون سا لگایا ہوا ہے، ایس ایم ایس، ایم ایم ایس کا کیا پرابلم ہے، واٹس ایپ کال جاری ہے کہ نہیں. اور پھر جیسے آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اس ٹاور سے آپ کے سگنل ختم ہو گئے، اب نئے ٹاور کی طرف وہ ٹرانسفر ہونے ہیں. یہ سارا کچھ کتنی جلدی ہو جاتا ہے. یہ ساری ترقیاں آپ نے سنی. اور اب دیکھیے معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آئے، پھر مسجد اقصی سے 7 آسمان، اوپر سدرۃ المنتہا، قاب قوسین، اپنے رب کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، جنت اور دوزخ کے مشاہدات کیے، انبیاء سے ملاقاتیں، فرشتوں نے گریٹ کیا. یہ سارا سفر کر کے جب واپس آئے تو یہ کتنی دیر میں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر اقدس سے اٹھ کر تشریف لے گئے تھے وہ بستر ابھی تک گرم تھا. آپ کا امامہ شریف جس ٹہنی پہ ٹکرایا تھا وہ ٹہنی ہلی تھی تو ابھی تک ہل رہی تھی، اور جو وضو آپ نے فرمایا تھا وہ پانی ابھی تک بہ رہا تھا. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو معراج کی رات جس عرش پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، انسان کا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور سوچئے جب قدموں کی بلندی کا یہ عالم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی شان کیا ہوگی. انسانی عقل میں یہ بات آتی نہیں نا. تو سوچو جب ایک معجزہ حضور کا سمجھ نہیں آ رہا، پوری ذات مصطفیٰ کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے. اور پھر جب سفر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سپیڈ سے ٹریول فرما رہے ہیں تو اس وقت آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ کہ انسانی جسم اتنی سپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا تناول فرمایا، پانی پیا، صحابہ کے ساتھ معاملات کیے، یہ تو بشر ہونے کی دلیل ہے. لیکن یہ لامقام پہ جانا، اتنی سپیڈ سے ٹریول کرنا، اپنے سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار کرنا، اور اس لامقام میں جہاں نہ ڈائریکشن ہے، نہ سپیس ہے، نہ میٹر ہے، ٹائم ہے، یہ سب کیا ہے؟ تو ثابت ہوا کہ بشریت ہے تو کمال کی ہے، اور نورانیت ہے تو وہ بھی کمال کی ہے کہ وہ مقام جہاں نوریوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام رک جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ معراج قطعاً جسمانی ہے، صرف روحانی نہیں کہ روحانی معراج تو حضور کی عطا سے ان کے غلاموں کو بھی نصیب ہوتی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا پاکی ہے اسے جو رات میں لے گیا اپنے بندے کو. یہ نہیں فرمایا کہ رات میں لے گیا اپنے بندے کی روح کو. اور اگر یہ صرف خواب میں ہوتی تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، نہ اسے بڑا سمجھا جاتا کہ یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے. اور پھر کفار کی طرف سے اتنی تکذیب، اتنی شیر ریجیکشن بھی نہ آتی. اور اس وقت تو یہ سن کر کئی نو مسلم مرتد بھی ہو گئے تھے. اگر صرف خواب ہوتا تو یہ تو اگنور کرنے والی بات تھی کہ خواب کا ہی فرما رہے ہیں نا، تو ٹھیک ہے. بی عبدی ہی، فزیکل باڈی، عبد، اسپرٹ اینڈ باڈی، یہ جسمانی تھی. اور معراج شریف کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام مخلوق پر ظاہر کی جائے. آپ بیت المقدس پہ تشریف لے گئے، وہاں امامت فرمائی آپ نے تمام انبیاء کی، آپ امام الانبیاء ہیں. آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے امامت فرمائی تمام فرشتوں کی، آپ فرشتوں کے بھی امام ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھوں گا. رب تعالیٰ نے فرمایا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ ٹھہرا رہا تو انقریب تو بھی مجھے دیکھے گا. اس پہاڑ پر ایک تجلی آئی، پہاڑ پاش پاش ہو گیا، سرما بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا رب تعالیٰ سے، اور تجلی تھی، اور اس تجلی کے بعد اب بے ہوش ہو گئے، پہاڑ بھی سرما بن گیا. لیکن اس کلام اور تجلی کی برکت ایسی تھی، آپ کی آنکھ میں ایسی طاقت آ گئی، آپ سخت اندھیری رات میں کالی زمین پر چلتی ہوئی کالی چونٹی، ہاتھی نہیں، کالی چونٹی کو 30 میل کے فاصلے سے دیکھ لیا کرتے تھے. تو دیکھیے تجلی تھی، دیدار نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش بھی ہو گئے، پہاڑ بھی سرما بن گیا، اور آنکھوں میں کتنی طاقت آ گئی. اور اب سوچئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا.
خود رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی. تو تجلی کے بعد موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی آنکھ کی پاور کیسی بڑھ گئی. تو معراج کے بعد، دیدار کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن مبارک کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو. وہ لاٹھی جب زمین پر پڑی وہ بڑا اژدہا بن گئی. پھر فرمایا اس کو پکڑ لو. تو یہ مشاہدہ کیوں کروایا کہ جب جادوگروں سے مقابلہ ہو تو پہلے سے تیار ہو، اس ماحول کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو. تو معراج شریف کی حکمت یہ بھی ہے کہ کل بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز شفاعت فرمانی ہے. شفاعت کا دروازہ آپ سے کھلے گا. تو رب تعالیٰ نے آپ کو کائنات کے عجائبات، جنت کے درجات، جہنم کا مشاہدہ کروا دیا تاکہ اس ہولناک دن کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو اور آپ بڑے زبردست عزم و استقلال کے ساتھ، شان محبوبیت کے ساتھ شفاعت کا وہ دروازہ کھولے. اور واقعہ معراج سے یہ بھی حکمت پتہ چلی کہ یہ ایسٹرو فزکس، یہ آسمان، یہ تارے، یہ چاند، یہ سب انسان کی دسترس میں ہیں. انسان تیز ترین رفتار سے چلنے والی اسپیس شپ، راکٹس بنا سکتا ہے اور وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور سورہ رحمان میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے جنوں انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، اور نکل کر جہاں جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ڈاکٹر اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. تو معراج پر تو مومنوں کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا. اور کیا کچھ عطا فرمایا. نماز کا یہ بہترین تحفہ اسی رات ہمیں عطا ہوا. دیکھیے گھر میں والد صاحب کا کاروبار بڑھ جائے، بھائی کی پروموشن ہو جائے، 16ویں سے 17ویں اسکیل میں چلا جائے تو خوشی ہوتی ہے نا. تو یہ تو ہمارے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو جان ہے تمام جہانوں کی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا. خوب خوشیاں منائیے اور اس رات خوب عبادت کیجیے.